بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان پر مسلمان کا حق، قرابت اور پڑوس اور عام انسانی حقوق کے علاوہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ اسلامی حقوق ہیں۔ قرابت کہتے ہیں رشتہ داری کو۔ کسے کہتے ہیں قرابت؟ رشتہ داری کو۔ اور پڑوسی، جو پڑوسی ہوتے ہیں اپنے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر لازم ہے کہ نہ اس پر خود کوئی ظلم و زیادتی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے تو یہ اس کو اکیلا چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے، بلکہ ممکن ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کا ساتھ دے۔ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگا رہے گا۔ اگر کسی مسلمان کی کوئی آدمی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہم کسی کی حاجت پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی کسی تکلیف سے اس کو نجات دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہم دنیا میں کسی مسلمان کی، کسی بہن کی، کسی بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، یعنی سب سے بڑی تکلیف کا دن تو ہوگا کہ عذاب میں مبتلا ہوگا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دے گا، اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کسی کے عیب چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے عیب چھپائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم باہم بغض و عداوت نہ رکھو، یعنی آپس میں بغض اور عداوت اور کینہ رکھتے نہیں ہیں، اس سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو اس میں منع کیا گیا ہے۔ حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو۔ حسد کیسے ہیں؟ ایک دوسرے سے جلنا۔ اللہ نے کسی کو مال دے دیا، کسی کو عزت دے دی، تو دوسرے اس سے آدمی جلتے ہیں، یار اس کے پاس اتنا مال کیسا آ گیا ہے، اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جلنا۔ پھر آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے حسد میں، یہاں تک کہ اتنا حسد میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو برباد کرنے کی ٹھان لیتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کسی طرح برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، جو اس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیبتیں نہ کرو، اور ایک اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک سلام و کلام کرے، یعنی 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے کسی بھی دنیاوی غرض سے، تو اگر ایسے حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ نہ کرے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کسی سے کنارہ کرنا چاہیے، سب سے دعا سلام کرنی چاہیے، ہمارے دل میں کسی کی طرف سے حسد نہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اور حدیث میں ہے، مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو مسلمان پر بالکل حرام ہے۔ اب ہم
آداب معاشرت اور حقوق باہمی کے اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں جو ہر مسلمان کو لرزہ دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس میں نے بتلایا تھا، مفلس کہتے ہیں غریب کو، لیکن اس میں بتلایا ہے کہ اصل غریب کون ہے، اصل میں غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ صحابہ نے کیا بتلایا کہ ہم تو مفلس جو ہے نا اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ہے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کا بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کا بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسرے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ مطلب جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے سامنے تو ہر بندے کو کھڑا ہونا ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہوگا اور جب اس سے حساب کتاب ہوگا تو اس بندے نے جس کو دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، ہے نہیں، کسی کو ناجائز ستایا ہوگا، تو وہ سب اس کے پاس آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اچھا، تو اس کی نیکیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی، پھر اور بھی آئیں گے اور بھی آئیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور بھی حق والے رہ جائیں گے، اور بھی حق والے رہ جائیں گے، تو ان کے گناہ اس پر لاد دی جائیں گے، اور پھر وہ آدمی کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں۔ اب یہ جو آدمی ہے یہ مفلس ہے، اب یہ بہت بڑا مفلس ہے، غریب ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو گالی نہ دینی چاہیے، کسی غیبت نہ کرنی چاہیے، ہے نہیں، کسی کا مذاق نہ اڑانا چاہیے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارنا چاہیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کریں گے انشاءاللہ۔